اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے جتنی بھی نشریات ہیں ان کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امیزون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ منجی عالم بشریت حضرت امام العصر صلوات اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور مخصوص یہ پروگرام معرفت منتظر، جس میں معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ معرفت، جس طریقے سے ہم معرفت کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ معرفت سے مراد معرفت ظاہری نہیں ہے، بلکہ معرفت سے مراد معرفت باطنی ہے۔ اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں الہ آباد سے تعلق رکھتے ہیں مولانا سید علی عباس رضوی صاحب۔ انشاءاللہ العزیز ان سے سوالات کرتے اور ان کے اطلاعات اور علم سے انشاءاللہ استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں قبلہ انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، خدا کا شکر۔ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود تشریف لائے، اور انشاءاللہ العزیز مومنین آپ کے علم سے استفادہ کریں گے۔ بہرحال خوشی ہوئی اس بات سے کہ آپ لوگوں نے حقیر کو اس لائق سمجھا کہ اپنے اس میڈیا پر مدعو کیا، اور ہماری یہ خوش نصیبی ہوگی کہ آپ کے اس چینل کے ذریعے سے ہم ناظرین اور عاشقان امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے مخاطب ہوں، اور اب تک جو ہم نے حاصل کیا ہے اسے ان کے ساتھ شیئر کریں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ قبلہ بحث جو ہماری ہے وہ ظاہر ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے اوپر ہی یہ پروگرام، یعنی امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان پر ہی گفتگو کی جا رہی ہے۔ تو سوال قبلہ آپ سے یہی ہے کہ دنیا میں امامت کی اہمیت پر اگر آپ روشنی ڈالیں، کیا اہمیت ہے امامت کی؟ اگر اہمیت کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو ابتدائی کلام میں بہت ہی مختصر وقت میں اس گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا بسم اللہ۔ کہ دیکھیں، پروردگار عالم نے اس کائنات کو جب خلق کیا، اور اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد اس میں پروردگار عالم نے سب سے پہلا انسان پیدا کیا ہے، تو اس انسان کو اس نے پہلے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا پہلا خلیفہ اور اپنی پہلی حجت قرار دیا۔ بے شک۔ اس روز سے اس نے اس زمین کے وجود کو اپنی حجت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور اس سے گرہ دے دیا ہے کہ جب ہماری حجت ہوگی تو ہم نے یہ جتنی نعمتیں ہیں اس کائنات میں، یہ ساری نعمتیں قابل استفادہ ہوں گی اور ان کا وجود رہے گا۔ اس لیے کہ ہم نے ان تمام نعمتوں کو اپنی اس انسان کے لیے خلق کیا ہے، اس بشر کے لیے خلق کیا ہے کہ جو خلیفۃ اللہ ہے، یعنی جس میں یہ استعداد اور صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ خلیفۃ اللہ بن سکے۔ ورنہ ظاہر سی بات ہے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے تو یہ ساری نعمتیں خلق نہیں ہوئی ہیں، بلکہ یہ ساری نعمتیں اس انسان کے لیے خلق ہوئی ہیں، اس انسان کے لیے پیدا ہوئی ہیں کہ جن میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے، الگ مرحلہ ہے کہ جس انسان نے اس صلاحیت کو فعلیت میں تبدیل کر لیا ہے وہ ہو جاتا ہے حجت خدا، وہ ہو جاتا ہے معصوم، اور جو انسان اس صلاحیت کو برباد کر دیتا ہے وہ جانوروں سے بدتر ہوتا ہے، اور جو انسان اس استعداد کو کسی حد تک اپنے اندر پرورش دے کر اور اب خود کو تربیت کر کے اس مرحلے سے قریب کر لیتا ہے جو واقعی میں انسان کامل کا درجہ ہے، وہ ہو جاتے ہیں اولیاء خدا۔ تو ان کے طفیل میں ہم تک یہ نعمتیں پہنچتی ہیں، اور جب تک یہ اس زمین پر رہیں گے تب تک انسانیت ان تمام نعمتوں سے بہرہ مند ہوتی رہے گی۔
اور جس دن یہ زمین پر نہ ہوں گے اس دن کسی نعمت کا کوئی وجود نہیں رہے گا. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی پروردگار عالم زمین سے اپنی حجت کو اٹھائے گا اسی وقت تمام نعمتیں ختم ہو جائیں گی، زمین برباد ہو جائے گی، آسمان نابود ہو جائے گا، سورج کا نظام ختم ہو جائے گا، کوئی نعمت ایسی نہیں رہ جائے گی. اس لیے پروردگار عالم انسان کے لیے اپنی حجت کی اہمیت بیان کرنے کے لیے یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اس نعمت کو در حقیقت تمہارے جس طریقے سے تمہارے دل میں تمہارے جسم میں قلب ہے، تمہارے بدن میں یہ دل ہے، اسی طریقے سے یہ حجت جو ہے اس کائنات کے لیے دل ہے. جس دن یہ دل نہیں ہوگا اصل کوئی چیز نہیں رہ جائے گی. بہرحال اگر زمین پر خدا کی کوئی حجت نہ ہو، امام نہ ہو، تو ایسی صورت میں کسی نعمت کا کوئی وجود نہیں رہ جائے گی، ساری نعمتیں بھی ہم سے چھن جائیں گی. بے شک. خوب، اس سوال کے جواب میں فی الحال اتنی ہی گفتگو کی جا سکتی ہے، چونکہ میری نظر میں جہاں تک میرا خیال ہے کہ وقت شاید 45 منٹ ہے ہمارے لیے. اس 45 منٹ میں آپ کی خدمت میں مختصر ہی جواب پر اکتفا کیا جا سکتا ہے. جی قبلہ، ظاہر ہے قبلہ کہ ہماری بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں. دوسرے سوال کے عنوان سے دور میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، ظاہر ہے کہ غیبت کبریٰ کے دور میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا تو مناسب نہیں ہے، بلکہ انتظار کے ساتھ ساتھ کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں. تو اسی سے میں ایک اور سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ہم کیسے لوگوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی طرف رغبت دے سکتے ہیں؟ اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں تو. جی، اس سوال کے جواب میں جو گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں بسم اللہ کیجیے. وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ویسے تو تمام محبان اہل بیت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کے سامنے ان کی خدمت میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو پہچنوایا جائے، مومنین کو اپنے وقت کے امام سے قریب کیا جائے. لیکن جہاں تک میں نے اپنے اس مختصر سی عمر میں متعدد شہروں اور معاشروں میں جا کے اس بات کا جائزہ لیا ہے، اس زمانے میں شدید ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں اور نوجوانوں کو خاص کر کے امام زمانہ علیہ السلام سے قریب کیا جائے. اس لیے کہ ابھی دیکھیں ہمارے ہندوستان اور پاکستان جہاں بھی ہمارا کلچر ہے، ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں، سندراز لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسے پروگراموں سے مربوط ہوتے ہیں، ان پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں کہ جن کا تعلق حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ہوتا ہے. بے شک. خوب، ہمارے بچے یا ہمارے معاشرے کے لوگ زیادہ تر 15 شعبان شب بارات کے عنوان سے وہ امام زمانہ علیہ السلام سے قریب آتے ہیں، آشنا ہوتے ہیں. لیکن اس زمانے میں ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ ہم سال بھر میں ایک بار صرف امام زمانہ علیہ السلام کو یاد کریں، اور وہ بھی آپ جانتے ہیں چونکہ آپ اہل زبان ہیں، آپ اس سے بہتر واقف ہوں گے کہ اس شب میں وہ شب زیادہ تر پٹاخے بازی میں اور حلوہ خوری میں گزر جاتی ہے. بالکل ایسی ہے. اور جو واقعی میں حق ہے کہ ہم اس شب میں خاص کر کے، اس کے علاوہ باقی ایام کی بالخصوص جو روزہائے جمعہ ہیں، جمعہ مخصوص ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے، آپ ہی کی ذات سے منسوب ہے، اسی روز آپ کا ظہور متوقع ہے. لہٰذا جیسے بعض دعائیں ہیں کہ جو اس دن تاکید کی گئی ہیں جن کو پڑھنے کے لیے، جیسے دعائے ندبہ ہے، یا ہر روز صبح دعائے عہد کی تاکید کی گئی ہے. یہ سارے وہ کام ہیں کہ جن کو ہمارے معاشرے میں رائج ہونا چاہیے. صرف 15 شعبان منا کر، اور وہ بھی صرف شب بارات کے عنوان سے خوشیاں منا کر، ہم عوام کو اپنے وقت کے امام سے قریب نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے لیے دوسرے بہت سارے کاموں کی ضرورت ہے جن کو ہمارے معاشرے میں رائج ہونا چاہیے. اور اس منزل پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالخصوص نوجوانوں اور بچوں کے لیے ایسے پروگرامز کا انعقاد کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے ان کو قریب لایا جا سکے. البتہ یہاں پر پھر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں پروگرام ہم مثلاً ہفتے میں ایک دن رکھ سکتے ہیں،
یا اسی طریقے سے مہینے میں ایک دن رکھ سکتے ہیں، یا مثلاً 2 مہینے پہ ایک دن رکھ سکتے ہیں. اس مرحلے پر سب سے زیادہ جو واقعی میں اصلی کردار ادا کر سکتے ہیں وہ خود والدین ہیں. بچوں کے والدین اگر وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں تو وہ بہترین کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے بچوں سے کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانوانے میں. اگر وہ چاہیں اور وہ اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو امام وقت سے قریب کریں گے تو ان کے لیے بہت آسان ہوگا. لہٰذا اس منزل پہ ہم جو اپنی طرف سے مشورہ دینا چاہتے ہیں یا یہ کہنے کہ اپنا ایک نظریہ بیان کرنا چاہتے ہیں اس منزل پر، وہ یہ ہے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی قوم کے سامنے معاشرے میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طریقے سے پہچانوایا جائے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی نسبت ایک عشق پیدا ہو جائے، ایک جوش پیدا ہو جائے. دیکھیں عقیدے کے عنوان سے نہیں کہ مثلاً ہمارے ایک امام ہیں وہ ابھی پردہ غیب میں ہیں، وہ ظہور کریں گے، ایسے نہیں کہ وہ ظہور کریں گے تو اب یہاں پہ سننے والا ہی مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ابھی ان کا کوئی کام نہیں ہے. بے شک ہمیں چاہیے کہ ہم جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچنوا رہے ہیں، ان کی معرفی کر رہے ہیں کسی کی خدمت میں، کسی کے سامنے، چاہے بزرگ ہو بچہ ہو، بالخصوص بچوں کے لیے ہم ایسے انداز میں ایسے راستے اپنائیں، ایسے طریقے اپنائیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے بچوں کے دلوں میں، جوانوں کے دلوں میں، عاشقان اہل بیت کے دلوں میں ایک مزید عشق امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت پیدا ہو جائے. اب دیکھیں جو اس وقت یورپ کنٹریز میں جو کارٹون وغیرہ بنائے جاتے ہیں، جو سیریل بنائے جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان سیریل کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی ہدف نہیں ہوتا ہے. ہر ایک کے پیچھے ایک مقصد اور ایک ہدف ہوتا ہے. وہ اپنے اس سیریل کے ذریعے سے، اپنے اس وہ کارٹون کے ذریعے سے، تاکہ وہ جو کارٹون بناتے ہیں اس کارٹون کے ذریعے سے وہ کسی نہ کسی ایک کیریکٹر کو باقاعدہ اس کے دیکھنے والوں کے دلوں میں محبوب بنا دیتے ہیں. اب آپ کو میں مثال کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک فلم بنی ہے جس میں ایک یہاں کا ہیرو ہے جس کا نام ہے رتک روشن. رتک روشن نے اس میں کرش کا رول ادا کیا ہے، اور اس کرش کا جو رول ادا کیا ہے اس کو جو دکھایا ہے اس انداز سے دکھایا ہے کہ بچے جو اس کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، بچوں کی نظر میں وہ ایک بہت ہی محبوب شخصیت بن گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اس پوری فلم میں دیکھا کہ کرش ایک ایسا انسان ہے کہ جو ہر ایک کی مصیبت میں کام آتا ہے. کسی کو کہیں ضرورت پڑتی ہے وہ وہاں پہ پہنچتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے. یعنی اس کے تمام خوبیوں کو انہوں نے فلم میں دکھانے کی کوشش کیا ہے. اچھا، جس کی وجہ سے اب آپ اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ فلم چلی تھی، اس کا ایک مخصوص مثلاً چشمہ تھا. وہ چشمہ فیشن کے عنوان سے رائج آ گیا تھا، بچے بڑے اسے بہت زیادہ پسند کرتے تھے. یا مثلاً دوسرے بھی کارٹون ہے. ظاہر سی بات ہے کہ میں اس موقع پر تمام کارٹون کے نام نہیں گنوانا چاہتا اور نہ گنوانے کا وقت ہے، ورنہ ناظرین ہو سکتا ہے یہ گمان کرنے لگے مولانا صاحب دن بھر بیٹھے بیٹھے یہی کرتے رہتے. لیکن جو چیزیں انسان دیکھ رہا ہے اسے اگر ایک مقصد کے تحت دیکھے تو نتیجہ گیری آسان ہوتی ہے. تو میں نے اس جو فلم کو دیکھا تو اس میں ایک شخصیت جو کرش کے نام سے ہے، اس کو اس طریقے سے پیش کیا گیا، اس کی خوبیوں کو پیش کیا گیا کہ بچوں کی نظر میں یہ ذات ہو گئی محبوب. یا ایران میں جس زمانے میں میں تھا، ایران میں جموں کے نام سے ایک سیریل چلا تھا. اس میں ایک کیریکٹر تھا کہ جس کیریکٹر کے ایران کے بچے عاشق ہو گئے تھے. بالکل ہر ایک اس کا لہجہ جو فارسی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا اس کا لہجہ اپنانا چاہتا تھا، اس کا انداز بنانا چاہتا تھا. بچے سڑک پہ چلتے ہوئے اس کا نام لیتے ہوئے آتے تھے. اور اس قدر وہ محبوب ہو گیا تھا کہ ایران کے اس دوردرشن نے، جو ایران کے ٹی وی نے اسے اپنے ہاں مدعو کیا تھا تہران میں. تہران میں جس وقت وہ آیا ہے اس کا جس طریقے سے استقبال کیا ہے جوانوں نے اور بچوں نے اور وہاں کی عوام نے، کیوں؟ اس لیے کہ سیریل کے ذریعے سے اس کی شخصیت ان لوگوں کے ذہن میں بہت ہی محبوب بن گئی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ جب ان لوگوں نے سنا کہ فلاں جگہ وہ آ رہا ہے، فلاں اسٹیڈیم میں اس کا استقبال ہوگا، بہت ہی شدید، بہت ہی اچھے انداز سے استقبال کیا. وہ خوشی سے رونے لگا تھا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ
اپنے حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو لوگوں کے سامنے معرفی کریں، ان کو پہچنوائیں، تو ہمیں ایسے طریقے اور ایسی روش اختیار کرنی چاہیے جس سے لوگوں کے دلوں میں امام کا عشق پیدا ہو جائے، جی ایسا عشق، ایسا والہانہ عشق کہ جس کے بعد وہ ہر قدم پر جی ان کی توجہ اپنے امام کی طرف رہے کہ ہاں مثلا ہم امام کے عاشق ہیں. تب جب ظاہر سی بات ہے انسان کسی سے عشق کرے گا تو یہ چاہے گا کہ ہم کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے وہ ناراض ہو جائے، بے شک وہ ایسا کام کریں کہ جس سے وہ خوش ہو، وہ اس کو جو کام پسند ہو وہ ہم انجام دیں. اس طریقے سے ہمیں پہچانوانا چاہیے. بے شک اب جن میں اگر مثلا ہم بعنوان مثال لانا چاہیں کہ کس طریقے سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو معاشرے میں پیش کیا جا سکتا ہے کہ لوگ آپ کے عاشق ہو جائیں، آپ کی خوبیاں، آپ کی اچھائیاں، تمام صفات جو تمام معصومین میں پائے جاتے ہیں، وہ تمام صفات ایک طرف، یہ تمام خوبیاں ہیں کہ جن کو ہم معاشرے میں بیان کر سکتے ہیں. لیکن ہمارا سروکار اس وقت اپنے وقت کے امام سے ہے. ہمیں اپنے مجمع کو، اپنے عوام کو امام زمانہ علیہ السلام کی خوبیوں سے آشنا کرنا ہے. تو ہم وہ چیزیں کہ جو پائی جاتی ہیں کتابوں میں، جو آپ کے متعلق واقعات ہیں، مثلا کہ امام اپنے شیعوں سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہیں، بالکل ہم اس کو صرف بعنوان ایک توقیع لوگوں کے سامنے امام کے ایک خط کے عنوان سے صرف نقل کرنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ بعض ان واقعات کو بیان کریں کہ جس سے سننے والے کے اندر یہ ایک احساس پیدا ہو کہ واقعی میں کہ یہ جس امام کی گفتگو ہو رہی ہے، جس شخصیت کی گفتگو ہو رہی ہے، وہ ہمارا اس حد تک خیال رکھتا ہے. بے شک. اب جیسا کہ ایک واقعہ ملتا ہے اور نجف اشرف کا واقعہ ہے، اس کو جناب نظری منفرد صاحب نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. جی اس واقعے کے ذریعے اس طرح کے واقعات اگر ہم بیان کریں تو واقعی میں یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بالخصوص جوانوں کے دلوں میں امام کی نسبت عشق پیدا ہو جائے گی، ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ وہ ہر کام میں اپنے وقت کے امام کو یاد کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ ایسا کام کریں کہ جس سے ہمارا امام راضی ہو. جی اب یہ جوان کی جس کا واقعہ ہے، جی اس یہ جوان جو ہے اپنے امام کی طرف متوجہ ہوا جی کس کے لیے؟ ایک لڑکی کے لیے، جس لڑکی کا عاشق ہو گیا تھا. یہ صحیح. ایک لڑکی کا عاشق ہو گیا تھا، لیکن چونکہ ایک تو بچپنے سے اس کی ایک بیماری تھی، اس جی کے کھانسی آتی تھی بہت ہی زیادہ، اور کھانسی آتے آتے اس کے منہ سے خون آنے لگتا تھا. باقر کاظمی اس کا نام ہے، نجف کا رہنے والا ہے. نظری منفرد صاحب نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے. صحیح. آپ دیکھیے امام وقت جو ہیں اپنے شیعوں کا کس حد تک خیال رکھتے ہیں. یہ بے جوان شک کس کے لیے امام کو یاد کر رہا ہے؟ ایک لڑکی کے لیے. بے اس شک. جوان کا ماجرا اس طریقے سے ہے کہ یہ باقر کاظمی جو ہے یہ بچپنے سے اب کون سی بیماری تھی، بہرحال جو بھی بیماری تھی، یہ کھانستے کھانستے اس کے منہ سے خون آنے لگتا تھا. دوسری بیماری سب سے بڑی جو اس وقت ہمارے معاشرے کو لاحق ہو رہی وہ غربت اور تنگ دستی کی ہے. تنگ دست، شدید تنگ دستی میں یہ گرفتار تھا. اور اب اس دو بیماریوں کے ساتھ، دو مشکلات کے ساتھ یہ ایک لڑکی کا عاشق ہو گیا. ظاہر سی بات ہے جب یہ عاشق ہوا تو اس نے جا کے وہاں پہ ان سے ہاتھ مانگا لڑکی کے باپ سے لڑکی کا. تو ان لوگوں نے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ اولاً یہ غریب ہے، دوسرے یہ کہ چلیں غربت کو اگر کسی طریقے سے برداشت کر لیا جائے تو یہ تو بیمار بھی ہے، مریض بھی ہے. جی اب یہ مایوس ہو گیا. جب مایوس ہوا تو بہت ہی زیادہ یہ پریشان رہتا تھا. اس کے بعض دوستوں نے اس کو مشورہ دیا کہ دیکھو اگر تم اپنے وقت کے امام سے لو لگاؤ تو امام تمہاری ضرور مدد کریں گے. بہرحال دیکھیں ایسے موقع پہ عاشق سے آپ کوئی بھی کام کریں تو وہ اگر دودھ کی نہر بھی لانا ہو تو وہ راستہ بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جی یہ یقیناً. تیار ہو گیا. جی جی تو اس نے جو ہے اس سے یہ طے کیا کہ ہم 40 شب چہارشنبہ یعنی منگل کی رات میں ہم مسجد سہلا جائیں گے. جی مسجد سہلا جس نے جانا شروع کیا، اور جب 40ویں شب آئی، 40ویں شب میں ٹھنڈک کا زمانہ آ چکا تھا، بہت سخت سردی پڑ رہی تھی اور شدید ٹھنڈک تھی. وہاں پہ پہنچا تو اس کو وہاں
پہنچتے ہی ٹھنڈک کی وجہ سے کھانسی آنا شروع ہو گئی اور ایسی کھانسی آنے لگی کہ اس کے منہ سے پھر خون گرنے لگا. خون گرنے کی وجہ سے یہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہوا. بغل میں وہ جو محراب نما ایسے چبوترے بنے رہتے ہیں وہاں پہ یہ بیٹھ گیا. کوئی دکھ نہیں رہا ہے, رات بھی تاریک ہے بالکل, اور سرد ہوا چل رہی ہے, اس کو کھانسی آ رہی ہے, پریشان. تو اس میں یہ بھی ایک طرف اس کو نگرانی ہے کہ 40ویں شب بھی آ گئی ہے اور ابھی تک ہمیں وقت کے امام سے ہماری ملاقات نہیں ہو پائی ہے. اللہ. آخر کار جب اس سے سردی برداشت نہیں ہوئی تو اس کے پاس قہوہ تھا, چونکہ نشیڑی تھا, قہوہ پیتا تھا باقاعدہ طریقے سے, اس کا نشہ تھا. تو یہ قہوہ جو ہے اس نے سوچا کہ گرم کیا جائے. وہیں پہ آگے بڑھ کے تھوڑی سی آگ اس نے روشن کی اور اس پہ اوپر قہوہ رکھا. جیسے ہی قہوہ رکھا, سامنے سے ایک شخص آتا نظر آیا. جیسے ہی اس نے اس شخص کو دیکھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یقیناً یہ کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ہمارے قہوے کو دیکھ کر ہماری طرف بڑھ رہا ہے. اب ایک تو تھوڑا سا قہوہ ہے, اب یہ بھی اس میں حصے دار بننا چاہ رہا ہے. بہرحال وہ شخص قریب آیا تو اس نے جیسے ہی ان کے پاس پہنچا تو اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ ہم ایک نجف کے رہنے والے ہیں, یہاں آئے ہیں زیارت کے لیے. تو اس نے پوچھا کہ تم کہاں کے؟ کہا کہ ہم قریب کے ہیں. تو چونکہ یہ شخص ایسا تھا, یہ باقر کاظمی کی جو نجف کے اطراف میں اپنے کام کاج کے سلسلے میں اطراف میں جو صحرا کا علاقہ تھا وہاں جایا آیا کرتا تھا مختلف قبیلوں میں. پھر اس نے سوچا ہو سکتا ہے کہ قبائل میں سے کوئی کسی قبیلے کا رہنے والا. اس نے کہا کہ آپ کس قبیلے سے ہیں؟ کہا ایک قبیلے سے ہوں میں. لیکن اس نے اصرار کرنا شروع کیا, فلاں قبیلے سے, فلاں قبیلے سے. وہ نہیں کرتے گئے. تو جب ہر قبیلے کا نام لیتا گیا یہ اور ادھر سے جواب آتا گیا کہ نہیں فلاں قبیلے سے نہیں, فلاں قبیلے سے, آخر میں وہ مذاق کے انداز میں کہتا ہے پھر حتماً آپ جو ہیں تویترا سے ہیں, تویترا قبیلے سے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم تویترا سے بھی نہیں ہیں. بہرحال خلاصہ یہ کہ انہوں نے آخر میں وہ آنے والے نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں آئے کیوں ہو؟ تو اب ان کی تھوڑا سا جو اس سے ان کا جواب تھا تھوڑا سا تند ہو گیا کہ بھئی آپ اس سوال کو کیوں پوچھ رہے ہیں, آپ سے کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ اگر بتا دیں شاید کچھ ہم مدد کر سکیں آپ کی. تو انہوں نے کہا کہ جب اس نے یہ جواب دیا تو جواب دینے کا انداز ایسا تھا کہ ہمارے دل میں اس آنے والے کی محبت پیدا ہو گئی. چونکہ وہ جیسے جیسے ہم اس کے ساتھ اپنے اعتبار سے تندی کرتے جا رہے تھے ویسے ویسے وہ ہمارے ساتھ بڑی نرمی سے گفتگو کر رہا تھا. وہ جب ہمارے پاس آ کے بیٹھ گیا آنے والا تو اس کے بیٹھنے سے پہلے ہمارے دل میں یعنی جیسے جیسے وہ قریب آتا جا رہا تھا ہمارے دل میں اس کی محبت بڑھتی جا رہی تھی. اور جب وہ بیٹھ گیا تو اب ہمارے دل کو جیسے کسی نے اس کی طرف بالکل سے موڑ دیا ہو اچانک سے. تو ہمارے دل میں یہ آیا کہ ہم جو ہے اب اس سے اپنا پورا ماجرا بتا دیں, اپنی پوری مشکل بتا دیں. اس لیے کہ انہوں نے پوچھا بھی ہے, انہوں نے اپنی پوری مشکل بتائی کہ یہ مشکل ہے, اصل ہم فقیر ہیں, بہت غریب ہیں, ایک لڑکی کے عاشق ہو گئے ہیں لیکن اس کے گھر والے ہماری بیماری اور اس غربت کی وجہ سے ہمیں اپنی لڑکی نہیں دینا چاہتے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ آنے والا کہتا ہے کہ ایسا ہے کہ جب اب ہم 2 آدمی یہاں پہ ہو گئے, چلتے ہیں جناب مسلم کی قبر کی زیارت کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. جب چلنا شروع کیا تو تھوڑی دیر کے بعد چلتے چلتے اس آنے والے نے یہ کہا کہ دیکھو تمہاری بیماری بھی ختم ہو گئی اور عنقریب تمہیں وہ لڑکی بھی مل جائے گی کہ جس کے تم عاشق ہو. اتنا کہہ کے انہوں نے کہا کہ جیسے ہی انہوں نے اس شخص نے ہم سے یہ کہا ہمارے دل میں یہ خیال پیدا کہنے کی بات ہے. لیکن جب مسجد کوفہ پہنچے تو وہاں پہنچتے اس شخص نے کہا کہ کیا نماز تحیت نہیں پڑھیں گے آپ؟ بالکل ہم نماز تحیت پڑھیں گے. اتنا کہہ کے ادھر وہ شخص کھڑے ہو گئے آگے تھوڑا سا, ہم تھوڑا سا پیچھے کھڑے ہو گئے. نماز شروع کر دیا. جب نماز شروع کر دیا تو جیسے ہمارے دل میں کسی نے یہ کان میں آ کے کہا کہ یہ شخص جو آیا ہے تم سے ملنے یہ تمہارا امام ہے. اللہ. اب کہا جیسے ہی ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا یہ امام ہے, ویسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں چونکہ آگے بالکل کھڑے ہوئے ہیں, ایسے ہی دیکھا ایک نور کا گھیرا, نور کا ایک گولا آیا جس نے اس امام کو اپنے حصار میں لے لیا. اب وہ صرف نور دکھ رہا ہے, ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. لیکن ہاں وہ جو نماز پڑھ رہے تھے اس نماز کی آواز آ رہی تھی ایسی قرات کی جس کو میں نے کبھی
جس انداز کی قرات سنا ہی نہیں تھا، جس اللہ انداز سے وہ اکبر، نماز پڑھ رہے، جس انداز کی نماز ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ بہرحال سبحان اب اللہ، جب یہ خیال آیا کہ یقیناً یہ امام ہے، تو پھر اب ہماری آنکھ امام کو دیکھنے کے لائق نہیں کہ اس نور کے گھیرے نے آ کے ان کو اپنے حصار میں لے لیا، اور نماز ختم ہوئی، وہ نور جناب مسلم کے روضے کی طرف آگے بڑھا ہے، اور ہم بھی اگرچہ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں لیکن نہ قریب ہو پا رہے ہیں اور نہ ہی دیکھ پا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وہ نور باہر نکلا، باہر سے نکلنے کے بعد آسمان کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ بیچارے چلے اب زار و قطار، ظاہر سی بات ہے ایسے موقع پر انسان سوائے جو ہے گریا و زاری کے کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ بے شک، واپس چلے آئے نجف، اور جب دوسرے دن صبح سو کر اٹھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہمیں کوئی کبھی بیماری نہیں ہوئی تھی، نہ سبحان کھانسی کا اللہ، پتہ، نہ بیماری کا پتہ۔ اور چند ہی دنوں میں لڑکی کے گھر والے خود سے آئے، اپنے پیروں سے چل کر اس کے ساتھ رشتہ پکا ہو گیا، اور اس کا رشتہ بھی ہو گیا۔ لیکن ہاں، امام نے اس کو ایک بات یہ کہی تھی کہ دیکھو تمہاری دو مشکل حل ہو جائے گی، لیکن غربت تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ جی وہ آخر وقت تک غریب رہا۔ اگر ہم اس طرح کے واقعات کو، آپ جی انصاف سے خود بتائیں گے کہ اس طرح کے واقعات کو، کہ ایک جی امام جی امام جو اپنے چاہنے والوں کا اس حد تک خیال رکھتا ہو جی کہ ایک شیعہ جوان، ایک شیعہ لڑکا جی جو امام کو طلب کر رہا ہے، کس کے لیے؟ ایک لڑکی کے لیے۔ جی اس لڑکی کے لیے جب امام کو اس نے پکارا، امام نے اس کا ساتھ دیا، امام نے اس کی بات سنی، سبحان تو اللہ، ہم واقعی میں اگر خدا تک پہنچنے کے لیے امام کو بلائیں گے تو امام ہماری مدد نہ کریں گے؟ بے شک بے شک۔ ایسے واقعات ہیں، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں کہ جس یہ مسئلہ شاید انٹرنیٹ کا کچھ مسئلہ بنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز دوبارہ مولانا سید علی عباس رضوی صاحب سے انشاءاللہ دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ رابطہ بحال ہو جائے، اور انشاءاللہ العزیز ان سے مزید گفتگو کی جا سکے۔ میرے خیال میں مولانا صاحب جو ہے انٹرنیٹ اس کا شاید مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ جی قبلہ، آپ جی جی ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی جی آ جی رہی ہے بسم اللہ آواز؟ کیجیے، بسم اللہ ادھر کیجیے۔ کلیئر ہے؟ جی بالکل خوب۔ کلیئر ہے جی۔ تو امام کے اب دقیقاً ہمارے ذہن میں نہیں رہ گیا ہے کہ ظاہراً سفیر دوم کے زمانے کی گفتگو ہے، جی یہ واقعہ ہے جی کہ امام نے بغداد میں اپنے اس نائب کے ذریعے سے ایک رقم بھیجی جی ایک شخص کے گھر، اور یہ صحیح، کہا کہ اس کو جا کے فلاں کو دے دینا، اس لیے کہ ان کا بچہ بیمار ہے جی اور ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، جی لہذا وہ اس رقم کے ذریعے سے اپنے بچے کا علاج کروا لیں۔ اللہ، خوب۔ امام پردے غیب میں ہے، ابھی غیبت صغرا کا زمانہ ہے، جی اور پردے غیب میں ہونے کے باوجود کہاں اس وقت اگر مان لیں غیبت صغرا میں امام صرف سامراہی میں ہیں، جی سامرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بغداد کے ایک شیعہ کی خبر گیری کر رہے ہیں، اس کے بچے کے لیے علاج کا پیسہ بھیج رہے ہیں، جی تو یہ سب واقعات وہ ہیں کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام جو ہے وہ ہمارے لیے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہے ہم سے۔ بے وہ الگ شک، بات ہے کہ ہم نالائق ہیں، ہم بدبخت ہیں، ہم امام سے غافل ہو جائیں، لیکن امام ہم سے غافل نہیں ہو سکتے۔ بے اسی شک، لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو توقیع ہے جس کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لکھا ہے، جی اس توقیع کو لوگوں تک پہنچایا جائے، بلکہ باقاعدہ اس کو بینر کی شکل میں، پوسٹر کی شکل میں اس کو بھیجا جائے، لوگوں کے سامنے کیلنڈر بنوایا کہ لگایا جائے، کم سے کم بے اس شک، سے ہمارے قوم کے لوگ یہ متوجہ ہوں گے کہ امام ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں امام۔ یہ بے توقیع شک، کے الفاظ جن کو میں بہت سرسری طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بسم اللہ پڑھ کے۔ کیجیے، بسم اللہ کیجیے۔ امام نے فرمایا کہ جناب شیخ مفید کو مخاطب کر کے کہ آپ ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے محبوں کو ہمارے احکام ان تک پہنچائیے، ہمارے دستورات کو ہمارے چاہنے والوں تک پہنچائیے۔ سبحان اللہ، البتہ اگرچہ جب تک خدا کی مصلحت ہے ہم ان سے دور ہیں، ہم
ان سے مخفی ہیں، ہم پردے میں ہیں، لیکن ہم کسی بھی واقعے سے، کسی بھی حادثے سے غافل نہیں ہیں۔ جو کچھ ہوتا ہے ہم مکمل طور پر ہر ماجرے سے مطلع ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی خبریں ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ بے شک، اور جس طریقے سے خدا کے صالح بندے گناہوں اور خطاؤں سے پرہیز کرتے ہیں، پروردگار کی معصیت سے دوری اختیار کرتے ہیں، ہمارے چاہنے والوں سے کہہ دو کہ ہمارے چاہنے والے بھی اللہ کی معصیت سے دوری کریں سبحان اللہ، اور وہ ان گناہوں میں مبتلا نہ ہوں۔ اور اسی طریقے سے امام نے یہ پیغام دیا شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں کو کہ دیکھو ان کے درمیان عہد شکنی جو ہے بڑھ گئی ہے، وہ وعدہ کرتے ہیں، وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ جو ہیں تقوی اور پرہیزگاری سے دور ہیں، ان سے کہو کہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں، اور تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے ہم خاندان اہل بیت کی مدد کریں۔ اور دوبارہ سے شاید کوئی نیٹ کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آج کل یہ نیٹ کے مسائل بھی کچھ زیادہ ہی ہے، اور ہمیشہ سے یہ مشکلات بہرحال اپنی جگہ پر ہے، کوشش انشاءاللہ کرتے ہیں۔ جی قبلہ بسم اللہ کیجیے۔ ناظرین مطلع ہے اس بات سے کہ ہم ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہندوستان میں خاص کر کے اس طرح کی مشکلات، جبکہ ہم ایک شہر میں ہیں اور بڑے شہر میں ہیں، اس کے باوجود بعض وقت اس یہ رابطہ ختم ہو جا رہا ہے۔ بہرحال تو آپ نے فرمایا کہ تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے ہم خاندان اہل بیت کی، ہمارے چاہنے والے مدد کریں۔ اور جس طریقے سے مولا کائنات نے کہا تھا کہ تم کوشش کرو، اگرچہ ہمارے برابر، ہمارے سطح پہ نہیں پہنچ سکتے ہو، ہمارے برابر نہیں پہنچ سکتے ہو، لیکن کوشش کے ذریعے سے ہماری مدد کرو۔ صرف امام فرماتے ہیں ہماری مدد کرو، کوشش کرو کہ تمہارے اعمال جو ہیں ایسے ہوں کہ جو ہماری قربت کا باعث بنے، ہماری ناراضگی کا باعث نہ بنے۔ لہذا اس طرح کے کاموں سے ڈرو، اس طرح کے کاموں سے بچو کہ جس سے ہماری ناراضگی ہے، ایسے کاموں کو انجام دو کہ جس میں ہماری خوشنودی ہے۔ اس طرح کے خطوط جو امام نے لکھے ہیں، چاہے دوران غیبت صغرا ہو یا مثلا بعض واقعات ہیں کہ جس کے ذریعے سے دوران غیبت کبریٰ میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں امام کی مدد کے، اس طرح کے واقعات کو اگر ہم معاشرے میں پیش کریں اور بالخصوص نوجوان نسلوں کے سامنے بیان کریں تو امام کی شخصیت بہرحال ان کے لیے بہت ہی محبوب ہو جائے گی۔ جب بھی نام سنیں گے تو جس طریقے سے ایک محبوب شخصیت کو انسان چاہتا ہے نا کہ ہم اس سے ملاقات کریں، ہم اس سے قریب ہو جائیں، اسی طریقے سے ہر ایک، چونکہ جب کوئی کسی شخصیت کی پہچان اس انداز میں کروائی جائے گی کہ وہ ہمارے لیے محبوب بن جائے، تو پھر دیکھیں اب ہمیں اس جس سے ہم نے یہ معرفی کرایا اس سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم ایسے کام کرو گے جس سے تمہارا امام خوش ہو، وہ خود بخود، کیونکہ وہ ذات اس کی نظر میں محبوب بن گئی ہے، یہ خود بخود کوشش کرے گا کہ اس سے کوئی کام ایسا سرزد نہ ہو کہ جس سے اس کے وقت کا امام ناراض ہوگا۔ بہرحال یہ مختصر سی گفتگو تھی اس حوالے سے، اگرچہ اس طرح کے موضوعات بہت ہی طولانی ہوتے ہیں جن پر ایک ایک موضوع پر ایک ایک گھنٹہ گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن ایک یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ لائیو ٹی وی کا پروگرام جو ہوتا ہے وہ اتنا طولانی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ صرف انسان سخنرانی اور تقریر کرتا رہے، مجلس پڑھتا رہے، باقی سامعین جو ہے وہ چپ چاپ اسے سنتے رہیں۔ اس طرح کے پروگرام مختصر اور مفید ہونے چاہیے۔ اب اگر دوسرا سوال آپ کے پاس ہے تو فرمائیں، شاید میں ہمارے پاس قبلہ ہے 6-7 منٹ ہیں، ایک سوال قبلہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کے اسباب پر اگر آپ روشنی ڈالیں، کیا ایسے وجوہات اور اسباب تھے کہ امام غیبت کے پردے میں چلے گئے؟ یہ سوال البتہ بہت سارے مومنین تکرار بھی کر چکے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے، اور آج ہم آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آپ کی رائے جانتے ہیں۔ بسم اللہ کیجیے۔ اس مرحلے پر جو سب سے پہلی بات عرض کرنا ہے ناظرین کی خدمت میں وہ یہ کہ
جہاں پر گفتگو آتی ہے غیبت کے اسباب کے سلسلے میں کہ کیوں امام غائب ہیں جی تو اس سلسلے میں جو روایات میں باتیں پائی جاتی ہیں، جو حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو تقریباً 8 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے صحیح کہ الگ الگ وجوہات 8 حصوں میں جی الگ الگ وجوہات بیان کی گئی ہیں، جی جن میں سب سے پہلا میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور ان 8 میں سے وقت کے اعتبار سے جتنا ممکن ہو سکا بسم اللہ اتنا، نہیں کیجیے تو پھر صرف عنوان کے تحت ایک ایک عنوان صرف نام لے کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ بسم اللہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام جو پردے میں ہیں یہ ایک سر الہی ہے، راز الہی ہے، بے جیسا شک کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ میں الغیبت نے الغیبہ اپنی کتاب الغیبت میں جی آپ نے اس سبب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جسے ہم اگر چاہیں تو حکمت مجہولہ یا سر مکنون کا نام دے سکتے ہیں، کہ ایک راز ہے جی کہ یہ صرف خدا جانتا ہے۔ بے یہ شک راز اس وقت کھلے گا کہ جب امام آئیں گے، جس طریقے سے مثلا وہ قرآن مجید میں جناب خضر اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ملتا نہیں کہ جی جب جناب موسیٰ جناب خضر کے ساتھ ہوئے تو جی سب سے پہلی منزل پر جناب موسیٰ نے جناب خضر نے ایک کشتی میں سوراخ کر دیا، جی اس کے بعد جو ہے آگے منزل بڑھی، ایک لڑکے کو قتل کر دیا، پھر جو ہے آگے منزل بڑھی، آپ نے جو ہے ایک جگہ کھانا پینا مانگا تھا، وہاں پہ کچھ نہیں ملا، اس کے باوجود ایک گھر گر رہا تھا، اس کو آپ نے صحیح کر دیا۔ جناب موسیٰ کے لیے راز مخفی تھا، راز عیاں نہیں تھا کہ یہ جناب خضر یہ سارے کام کیوں کر رہے ہیں، جی لیکن جب جدائی کا وقت آیا تو اس وقت معلوم ہو گیا راز کیا تھا، یہ لڑکے کو قتل کرنے میں کیا راز تھا، کشتی میں سوراخ کرنے میں کیا راز تھا، جی یا اسی طریقے سے اس دیوار کو بنانے کا کیا راز تھا۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ آپ چاہے تکوینی امور کو لے لیں یا تشریعی امور کو لے لیں، بہت سارے ایسے اسرار ہیں کہ جو ہمارے لیے مخفی ہیں، ہمارے لیے اصلاً وہ روشن ہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے لیے ان کا روشن ہونا ضروری ہے۔ جی بلکہ یہ اگر کہا جائے تو جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جی ان کے لیے اس طرح کے امور میں کسی بھی حکمت کا روشن ہونا ضروری نہیں۔ بے شک اسی لیے بعض علماء اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ جب دیکھو معاشرے میں تم لوگوں کے سامنے سب سے پہلے مرحلے پر اصول کو تثبیت کرو، اصول ان کے ذہنوں میں پہلے مستحکم ہو جائے، فروعات کو تم بہت ہی زیادہ وہاں پر ان کو تثبیت اور گھمانے پھرانے کی ضرورت نہیں ہے، فروعات میں جا کے بہت زیادہ بحث و گفتگو کی ضرورت نہیں۔ جی اصول جب تثبیت ہو جائیں گے تو فروعات ان کے لیے خود بخود آسان ہو جائیں گے۔ جی مثلا وحدانیت کا عقیدہ ان کے لیے تثبیت ہو جائے، رسالت کا عقیدہ تثبیت ہو جائے، امامت کا عقیدہ ان کے لیے ثابت ہو جائے، اسی طریقے سے معاد کا عقیدہ ان کے لیے ثابت ہو جائے۔ اب اس کے بعد اب الگ سے ان کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ آپ نماز پڑھیے اس لیے کہ نماز کا یہ فائدہ ہے، روزہ رکھیے اس لیے کہ روزہ کا یہ فائدہ ہے۔ اب سیدھی سی بات ہے، جب ایک انسان اللہ پر ایمان لا چکا ہے تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نماز پڑھو تو یہ نہیں ڈھونڈے گا کہ ہم نماز کیوں پڑھیں، جی ہم روزہ کیوں رکھیں، وہ یہ سیدھے سیدھے مطمئن ہوگا ہمارے پروردگار نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں انجام دینا ہے۔ بے شک تو اس پہلے مورد پر ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہر جگہ حکمت کا عیاں ہونا ہمارے لیے ضروری نہیں۔ امام جب آئیں گے خود بخود ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں امام کیوں پردے میں گئے تھے، کیوں امام پردے غیب میں تھے۔ یہ ایک راز الہی ہے اور یہ راز اسی وقت عیاں ہوگا، جیسا کہ امام کے بعض توقیات کی طرف سے اس بات کا اشارہ بھی ملتا ہے کہ بے شک امام نے خود بیان فرمایا کہ یہ راز ہے، راز اللہ کا یہ سر ہے، یہ سر اس وقت فاش ہوگا کہ جب ہمارا ظہور ہوگا۔ بے شک آیا بے شک اس کا ایک دیکھیں فائدہ یہ ہے کہ ہم جب اس طرح کے روایات کو معاشرے میں بیان کریں گے تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ امام پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس بات کو باور کرنا۔ جی امام خدا نے چاہا تو سامنے رکھا، خدا نے چاہا تو انہیں پردے میں بلا لیا، کسی کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی اور اتنا متجسس بھی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو دوسرے
اسباب کی طرف روایات میں اشارہ ہے، جلدی جلدی ان کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، یا بعض روایات میں اشارہ ہے کہ ارادہ الہی یہ ہے کہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں بھی پروردگار عالم اسی طریقے سے وہی تمام روش اپنانا چاہتا ہے جس کو اس نے انبیاء ما سبق میں اپنایا تھا، وہی تمام سنتیں امام میں بھی جاری کرنا چاہتا ہے جو وہ پہلے اختیار کر چکا ہے، وہی طور طریقہ یہاں پہ بھی وہ لانا چاہتا ہے۔ لہذا روایت میں ہے کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، معاف فرمائیے گا، یہ روایت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ ہمارے قائم کی غیبت ہوگی اور غیبت بہت طولانی ہوگی، تو سوال وہاں جس سے آپ نے فرمایا تھا اس نے فوراً سوال کیا، کیوں یا فرزند رسول، ایسا کیوں ہے کہ یہ غیبت طولانی کیوں ہوگی اور غیبت کیوں ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ غیبت کے اعتبار سے وہ ان کو انبیاء کی طرح، جس طریقے سے اس نے پروردگار عالم نے انبیاء کو غیبت عطا کی، انہیں پردہ غیب میں رکھا ایک معین مدت کے لیے، اسی طریقے سے وہ ہمارے قائم کو بھی ایک معین مدت کے لیے پردہ غیب میں رکھنا چاہتا ہے۔ یا اسی طریقے سے دوسری روایات بھی ہیں کہ جہاں پہ یہ جیسے مثلا بہت سارے انبیاء کی غیبت، جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ غیبت قوم سے غیبت ہوئی ہے، اگرچہ وہ تمام واقعات مومنین جانتے ہیں، تمام ناظرین متوجہ ہیں کہ غیبت میں کچھ بہرحال مشکلات بھی پیدا ہو گئی تھیں، وہ ان کی ناکاریوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی جو لوگ وہاں پہ تھے، تو بہرحال ایک سنت الہی ہے کہ اس نے اپنی حجت کو ایک معین مدت کے لیے، اور انبیاء کی ایک طولانی فہرست ہے کہ جس کو یہاں پر وقت نہیں کہ میں ہر نبی کی غیبت کے اس سلسلے کو بیان، کون سا نبی کتنے دن کے لیے غائب ہوا، وہ جلدی سے آگے دوسرے سبب کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ پروردگار یہ نہیں چاہتا کہ اس ستمگر اور ظالم لوگوں کے درمیان وہ اپنی حجت کو ظاہر رکھے اتنے دنوں، اس کی مصلحت نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے سامنے اپنی حجت کو ظاہر کرے۔ اس سلسلے میں بھی حدیث میں مضامین موجود ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ایک طریقے سے بقول ایرانیہ لوگوں کی گوشمالی کرنا چاہتا ہے، تھوڑی دیر کنیٹھی کرنا چاہتا ہے، کان ایٹھنا چاہتا ہے، تنبیہ کرنا چاہتا ہے لوگوں کی، کیونکہ اب تک انہوں نے بہت ہی زیادہ ناقدری کی ہے اللہ کی حجت۔ قبلہ وقت بھی جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، بس آپ ایک جملے میں وہ کر دیں چونکہ وقت جو ہے وہ بالکل اختتام پہ پہنچ چکا ہے۔ اچھا خوب، اگر وقت ختم ہو چکا ہے تو ہم جلدی سے بس ایک منٹ میں یہ کہتے ہیں کہ خلاصہ یہ کہ متعدد اسباب ہیں، ان اسباب میں لوگوں کی تنبیہ کرنا اور اسی طریقے سے لوگوں کی آزمائش بھی شامل ہے، اسی طریقے سے امام کی جان کی حفاظت بھی کرنا، اور یہ سب سے اہم پہلو ہے۔ یہاں پر لوگ تھوڑا سا غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے امام کی حفاظت کے لیے ہم دعا کریں، دعا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ معذرت چونکہ بحث ہی کچھ ایسی تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں، جن میں بعض وقت انشاءاللہ اگر پھر بھی آپ کے پاس وقت ہوا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ضرور رہیں گے اور آپ کے علم اور اطلاعات سے انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور معذرت چاہتے ہیں چونکہ وقت جو ہے وہ قلیل ہے۔ کا وظیفہ ہے، ہم کی ذمہ داری ہے کہ جب علم حاصل کیا ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ اس وقت تک کسی کو علم نہیں دیتا ہے جب تک اس سے یہ عہد نہ لے لے کہ تم نہ جاننے والوں جی قبلہ، ہاں جی، مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی آپ کی۔ التماس و دعا فی امان اللہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ جناب مولانا علی عباس صاحب، اور ان جو وقت بھی جو ہے وہ بالکل لاسٹ پہ پہنچ چکا ہے، اور آخر میں وہی دعا کرنی چاہیے جو ہم ہمیشہ کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔